السلام علیکم۔ ہم نے اپنی بات کو یہاں تک جاری رکھی تھی کہ تیمور نے سلطان کو ایک خط بھیج دیا جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری باغ قرا یوسف کو ہمارے حوالے کر دے، مگر سلطان نے اس خط کی رد عمل کر دی۔ تیمور پہلے سے جانتا تھا کہ بایزید یلدرم کیا جواب دے گا، اور وہ اسی لیے ہر ممکن تدبیر میں پہلے ہی سے مصروف تھا۔ اس جواب کو پا کر اس نے بغداد میں بھی زیادہ ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ بغداد سے سیدھا آذربائیجان کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے اپنی دوسری ملکوں سے وقتاً فوقتاً فوجی طلب کی تھے۔ یہاں پہنچ کر اس نے نہایت دور اندیشی اور ہوشیاری کے ساتھ رست رسانی، خبر رسانی، جاسوسی وغیرہ کے محکموں کو ترتیب دیا اور تمام ضروری مقامات پر پہلے سے سامان جنگ اور رسد رسانی کے لیے اہلکار اور زبردست عملے کو مامور کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ سلطان بایزید خان یلدرم قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا تھا، اور وہ قسطنطنیہ کے فتح سے بہت جلد فارغ ہونے والا تھا۔ اس نے شام کی فتح اور فرج بن برقوق شاہ مصر کی شکست کا حال سن کر قرا یوسف ترکمان کو ایک فوج دے کر روانہ کیا کہ بلا تعمل شام میں پہنچ کر تیموری عاملوں کو قتل و اسیر کر کے ملک شام پر قبضہ کرے، اور خود تیمور کے مقابلے پر روانہ ہوا۔ قسطنطنیہ کی فتح کو اس نے دوسرے وقت کے لیے ملتوی کر دیا۔ بہت زیادہ ممکن تھا کہ ملک شام کے چھین لینے پر اکتفا کر کے بایزید خان یلدرم خاموش ہو جاتا، اور تیمور سے جنگ کرنا یعنی خود اس پر حملہ آور ہونا ضروری نہ جانتا، کیونکہ وہ مسلمان بادشاہوں سے لڑنے کا شوق نہ رکھتا تھا۔ اس کو تو ابھی یورپ کے رہی ہوئی ملکوں کے فتح کرنے کا خیال تھا، اور عیسائیوں ہی کو اپنی شمشیر خار اشکاف کے جوہر دکھانا چاہتا تھا، جن کو وہ جنگ نیکوپولس میں سخت ہزیمت دے کر مرعوب بنا چکا تھا، اور ہنگری و آسٹریا کے فتح کے بعد قسطنطنیہ و روما فتح کر کے گرجے میں اپنا گھوڑا باندھنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ مگر تیمور کئی سال سے نہایت سرگرمی کے ساتھ بایزید سے لڑنے اور اس کو شکست دینے کی کوشش میں مصروف تھا۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ بایزید خان یلدرم عیسائی طاقت کو دنیا سے نابود کرنے پر تلا ہوا تھا، اور تیمور بایزید کو نابود کرنے اور عیسائیوں کو بچانے پر آمادہ تھا۔ تیمور نے اپنے تمام سامانوں کو مکمل کر لینے کے بعد بایزید کے سرحدی شہر سواس پر حملہ کر دیا، جہاں بایزید کا بیٹا بطور قلعہ موجود تھا۔ بایزید کے بیٹے ارطغرل نے بڑی بہادری اور پامردی کے ساتھ قلعہ بند ہو کر مدافعت کی۔ تیمور نے سب سے پہلے اسی قلعے پر اپنی قلعہ گیری کے سامانوں کو آزمایا۔ اس نے قلعے کا محاصرہ کر کے باہر سے قلعے کی بنیادیں کھدوانی شروع کیے۔ تھوڑے فاصلے پر عمیق گڑھے کھود کر اور بنیاد کے نیچے سے مٹی نکال کر لکڑی کی مضبوط شاطیر بنیاد کے نیچے کھڑے کر دیے۔ پھر اس گڑھوں اور شاطیروں پر مالا کر دیا گیا، پر ان تمام شاطیروں میں آگ لگا دی گئی۔ شاطیروں کے جلنے سے قلعے کی بنیاد دیوار یک لخت زمین میں دھس گئی۔ اس طرح یکا یک اپنے آپ کو بے پناہ دے کر ناصرین نے ہتھیار ڈال دیے، اور سب کے سب جن کی تعداد 4000 تھی گرفتار ہو گئے۔ جس طرح سواس کے قلعے کو زمین میں غرق کرنے کا طریقہ تیمور نے عجیب و غریب اختیار کیا تھا، اس طرح اس نے ان ترک قیدیوں کے ساتھ بے دردی کا سلوک بھی بہت سے عجیب و غریب کیا۔ یعنی اس نے بجائے اس کے کہ ان کو جان کی امان دیتا، سب کی مشکیں کسوائی اور ان کے سروں کو ان کی گھٹنوں کے درمیان لے کر رسیوں سے جکڑ کر کٹری کے طرح بندھوا دیا۔ پھر گہری گہری خندقیں کھدوا کر ان سب کو ان میں ڈال دیا۔ ان خندقوں یا یوں کہے کہ قبروں میں تختے رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ زندہ درگور کرنے کے اس ظالمانہ فعل کا جب تصور کیا جاتا ہے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بایزید خان یلدرم نے جب اپنے بیٹے اور 4000 قوم ترکوں کے اس طرح ہلاک ہونے کا حال سنا تو اپنے ہوش میں نہ رہا۔ غالباً تیمور کا بھی یہی منشا تھا کہ بایزید آپے سے باغر ہو کر عقل و خرد سے بیگانہ ہو جائے اور فوراً مقابلے پر آ جائے۔
بایزید سے اس کے بعد جو بد احتیاطی اور ناقبت اندیشی ظہور میں آئی، اس کو غصہ و غضب کا نتیجہ سمجھ لیجیے یا اس الزام کا نتیجہ قرار دیجیے جو شراب خوری کے متعلق اس پر لگا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جنگی حزم و احتیاط کے معاملے میں تیمور ہر ایک اعتبار سے پورا اور بایزید ناقص ثابت ہوتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک بایزید سے جنگی معاملات میں کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنے آپ کو بڑا قابل اور لائق تعریف ثابت کر چکا تھا۔ بایزید تیمور کی طاقت سے واقف تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس 69 سال کی عمر کے بوڑھے دشمن کی ساری عمر لڑائیوں ہی میں صرف ہوئی ہے۔ اس کے پاس یہ خبر بھی پہنچ چکی تھی کہ تیمور کی رکاب میں 5 لاکھ سے اوپر انتخابی فوج موجود ہے۔ سلطان بایزید خان یلدرم اس عدت میں جس قدر فوج جمع کر سکتا تھا اس نے جمع کی، اور سواس کی طرف جہاں اس کا بیٹا زندہ درگور کیا گیا تھا اور اس کا دشمن اپنی فوج لی ہوئی پڑھاتا بڑھا، اس کی فوج میں اس کی عیسائی بیوی کا بھائی شاہ سرویا اور بقول دیگر فرانسیسی بیوی کا بھائی ایک فرانسیسی سردار بھی موجود تھا۔ 24,000 سواروں کا افسر تھا۔ بایزید کی سرعت رفتار کے ساتھ آتا ہوا سن کر تیمور نے ایک نہایت ہی مؤثر سپاہیانہ چال چلی جو اس نے پہلے ہی سے سوچ رکھی تھی اور اس سے متعلق ہر کام کا انتظام پہلے سے کر لیا تھا۔ بایزید نے سواس کی طرف اپنی فوج کے بعض حصے پہلے روانہ کر دیے تھے اور ہر قسم کا ضروری سامان بھی ساتھ لے لیا تھا۔ تیمور اس وقت تک کہ بایزید کا لشکر سواس کے قریب پہنچا وہی مقیم رہا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ سلطان بایزید خان یلدرم جو پیچھے آ رہا ہے اب اپنا راستہ نہ بدل سکے گا، وہ سواس کو چھوڑ کر اور وہاں سے کترا کر جنوب کی طرف چل دیا اور مغرب کی جانب مڑ کر سیدھا شہر انگورا کی طرف گیا اور جا کر شہر انگورا کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان بایزید خان یلدرم جب سواس پہنچا تو وہ اپنے بیٹے کے مقتل کو دیکھ کر غم و غصے سے بیتاب ہو گیا، لیکن اس نے تیمور اور اس کی فوج کو وہاں نہ پایا، بلکہ اس کو معلوم ہوا کہ تیمور اپنی فوج کو لے کر سواس سے 225 میل مغرب کے جانب سے اندرون ملک یعنی شہر انگورا میں جا پہنچا ہے۔ شہر انگورا کی تباہی کا تصور بایزید کے لیے سواس کی تباہی سے بھی زیادہ رنجدہ تھا، اور تیمور کے اس طرح ایشیائی کوچک کے قلب میں پہنچ جانے کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اس کے لیے مناسب یہی تھا کہ وہ خشم اندیشہ سوز کا مغلوب نہ ہوتا اور قرا یوسف ترکمان اور شامی و مصری سرداروں کو تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے اطلاع دے کر تیمور کی طرف بڑھنے کی دعوت دیتا اور خود تیمور کو اپنے ملک میں ہر طرف گھیر کر بند کرنے اور اس کے ذرائع رزق ثانی کو منقطع و مسدود کرنے کے تدبیری عمل میں لاتا، اور تیمور اگر مغرب کے جانب بڑھتا اور شہریوں کو برباد کرتا تو یہ کام اس کو کرنے دیتا، کیونکہ اس کے چاروں طرف وہ علاقے تھے جہاں عثمانی جاگیردار اور سلطنتی عثمانیہ کی فدائی ترک بکثرت آباد تھے، اور چاروں طرف سے بڑی زبردست فوجیں مجتمع ہو کر تیمور کے لشکر کو اپنی حملہ آوریوں کا مرکز بنا سکتی تھی۔ اس طرح تیمور کو جال میں پھنسا کر گرفتار کر لینا بایزید کے لیے کچھ مشکل بھی نہ تھا، مگر تیمور سلطان بایزید یلدرم کی مزاج سے یقیناً حرف بحرف واقف تھا، اور وہ جانتا تھا کہ میرا حریف اس قدر مال اندیشی کو ہرگز کام میں نہ لا سکے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور بایزید جو بڑی آسانی سے 4 لاکھ فوج سواس کے میدان میں جمع کرنے کا اہتمام کر چکا تھا اور تیمور سے کسی طرح مغلوب ہونے والا نہ تھا، جوش غضب میں بلا تعمیل 2 منزلہ اور منزلہ یلغار کرتا ہوا سواس سے انگورا کی طرف چلا۔ اس تیز رفتاری اور مسلسل سفر میں صرف 1,20,000 فوج اس کے ہمراہ رہ گئی۔ یہی شتاب زدگی بایزید کے سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی تھی۔ بایزید جب اپنی اس تکی ماندی 1,20,000 فوج کو لے کر انگورا کے متصل پہنچا تو تیمور اپنی 5-6 لاکھ سے زیادہ فوج کو جو خوب تازہ دم اور ہر طرح مقابلے کے لیے تیار تھی لیے ہوئی بہترین مقام پر خیمہ سن تھا۔
تیمور نے اپنی فوج کے لیے شہر انگورا کے شمال و مغرب نے بہتر سے بہتر موقع انتخاب کر لیا تھا، اور جہاں جہاں خندقیات مدمے کی ضرورت تھی تیار کر چکا تھا۔ بایزید نے تیموری لشکرگاہ کی شمال کی جانب اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تیمور کی اس عظیم و شان فوج کو مطلق خاطر میں نہیں لاتا، قریب کے ایک مرتفع پہاڑی علاقے میں لے جا کر اول شکار میں مصروف ہوا، اور جنگل کا سپاہیوں سے محاصرہ کرا کر چنگیزی طریقے سے دائرے کو چوٹا کرنا اور جنگلی جانوروں کو ایک مرکز کی طرف لانا شروع کرایا جہاں سلطان اور اس کے سردار جانوروں کے شکار میں مصروف تھے۔ اس شکار میں تکی ماندی فوج کو پانی کے نہ ملنے کی سخت تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ جو وقت سپاہیوں کو آرام کرنے اور سستانے کے لیے ملنا چاہیے تھا وہ اس محنت اور تشنگی کے عالم میں بسر ہوا، جس سے 5000 سپاہی پیاس کے مارے مر گئے، اور فوج کے دل سے سلطان کی محبت بہت کم ہو گئی۔ اب جو شکار سے اپنے کیمپ کی طرف واپس ہوا تو معلوم ہوا کہ کیمپ پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے جس پانی کے چشمے پر عثمانی لشکر کا گزر ممکن تھا، اس چشمے کے اوپر سے بن لگا کر اور دوسری طرف کو اس کا رخ پھیر کر تیمور کی دور اندیشی اور تجربہ کاری نے پہلے ہی خوش کرا دیا تھا۔ بایزید اگرچہ خود بھی لڑائی میں دیر اور تعمیل کرنے والا نہ تھا، مگر غالباً وہ اپنے کیمپ میں پہنچ کر کم از کم فوج کو پانی پینے کی مہلت دینے کے بعد ہی صفوف جنگ تیار کرتا، مگر اب وہ تیمور کی ہوشیاری اور چالاکی کے سبب مجبور ہو گیا کہ اپنی فوج کو اسی خراب خستہ حالت میں لی ہوئی بلا تعمیل دشمن پر حملہ اور ہوا، اور یہ ایک جنگ ہوا۔ اس جنگ کو جنگ انگورا کہا جاتا ہے، جس کے حالات میں آئندہ ویڈیو میں تفصیل سے بیان کرنے والا ہوں۔